چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کی عظمت توحید کو بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے کچھ اصول متعین کر دیے گئے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر کفار کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے اور کن اصولوں کی بنیاد پر کفار کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی۔ احوال آخرت کو اس کے ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں اعمال کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اعمال آخرت میں انسان اپنے کیے ہوئے دیکھے گا۔ یہ جو دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان دو آیات میں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کے لیے ایک اصول اور ایک معیار قائم کر دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا اصول اور اس کا معیار یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ یہ جو مشرکین تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ان کی ایک خود ساختہ دلیل تھی۔ عیسائی جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہود بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تھے، یہود بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ان سب کی محبت کا دعویٰ، سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک معیار قائم فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا معیار آج کے دور میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کی اتباع کرو۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم واقعتاً اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ اور دوسری آیت میں اطاعت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کا معنی فرما برداری کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے ایسی فرما برداری کرنا کہ آپ جس کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنا پیشوا بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنا امام بنایا ہے، بس جیسا اس کو کرتے ہوئے دیکھیں ویسا خود کرنا شروع کر دیں۔ اس چیز کا نام ہے اتباع۔ اور اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کی آپ پیشوائی میں چل رہے ہیں، جس کی امامت میں آپ چل رہے ہیں، وہ جب جیسا حکم دے دے اس کو من وعن تسلیم کر لینا، اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک لفظ کیا میں نے بتایا؟ اتباع، اور ایک لفظ کیا بتایا؟ اطاعت۔ اطاعت کب کی جاتی ہے؟ جب جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کی طرف سے حکم آ جائے۔ اور اتباع کس پیروی کرنے کو کہتے ہیں؟ کہ بس جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے اس کو دیکھیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں۔ یہی وجہ ہے، ایک میں بڑا پیارا نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم اللہ کو اس دنیا کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی خالق ہیں، ہم تو اس کی مخلوق ہیں۔ اسی لیے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسا اللہ کا حکم آ جائے ویسا اس کے اوپر عمل کرو۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کی جائے گی، ان کی اطاعت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں دو انعامات سے نوازیں گے۔ ایک انعام تو یہ ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
تو جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو جواب میں اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یہ انسان کے لیے کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسرا انعام اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ عطا کریں گے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ دو انعام ہیں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کی جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ نشستوں میں سے بھی کسی نشست میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ من یابا یا رسول اللہ، کون انکار کرنے والا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اس شریعت کے مطابق عمل نہ کرنا یہ گویا کہ انکار کرنا ہے، اگرچہ اعتقاد میں انکار نہیں ہے لیکن عملی طور پہ انکار ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا جو اظہار ہے وہ اتباع کے ذریعے سے ہے۔ ایک محبت کا اظہار وہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، نعرے لگا دیے، جھنڈے لگا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جلوس نکال دیے، اور جناب سال میں ایک مرتبہ کو 2 4 6 لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیا، کرائے کے مولوی کو بلا دیا، حلوے مانڈے اسے کھلا دیے، جیبیں اس کی بھر دیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہو گئے۔ ایک یہ ہے عشق رسول، اور ایک عشق رسول کیا ہے کہ اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزاری جائے، یہ اصل عشق رسول ہے۔ اور یہی وہ ڈیمانڈ ہے جو ہم سے کی جا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ بھئی جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا تم کرنا شروع کر دو۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے معاویہ۔ ایک تو وہ مشہور صحابی ہیں نا معاویہ، وہ نہیں، ایک اور ہیں صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اکثر اپنے گریبان کا بٹن جو ہے وہ کھول کے رکھا کرتے تھے اکثر۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ یہ اپنے گریبان کا بٹن کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی اپنے گریبان کا بٹن نہیں لگایا۔ یہ ہے اتباع۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت کرتا پہنا ہو اور ابھی گریبان کا بٹن نہ بند کیا ہو، تو انہوں نے اس کیفیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر کبھی گریبان کا بٹن نہیں لگایا، حالانکہ حضور نے کوئی حکم نہیں دیا کہ گریبان کا بٹن لگانا ہے یا کھلا رکھنا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، ان کی محبت تھی۔ ایک اور صحابی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ حضور کے مؤذن بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ سر کے سارے بال کٹوا دیا کرتے تھے بسا اوقات، لیکن ایک ہلکی سی چوٹی تھی وہ نہیں کٹوایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ یہ کیوں نہیں کٹوا دے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر اس جگہ پر ہاتھ پھیرا تھا، تو میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس جگہ پر حضور نے ہاتھ پھیرا ہو میں ان بالوں کو ہی کٹوا دوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ یہ والی لائٹ بھی جلا دیں۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا اتباع تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ سفر میں کہیں جا رہے ہیں، تو ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر انہوں نے ایک عجیب سا کام کیا۔ سواری پر سے اترے، تھوڑا سا سیدھا چلے، پھر تھوڑا سا دائیں، پھر تھوڑا سا بائیں، پھر ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے۔ تو جو ان کے ساتھ خادم تھا، نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو اس وقت حاجت کا تقاضا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں پر اپنی سواری اتاری اور اس طرح تھوڑا سا قدم اس طرف چل کے گئے، تھوڑے سے قدم اس طرف چل کے گئے، اور پھر اس جگہ پر جا کر رفع حاجت فرمائی۔ تو مجھے تو ابھی تقاضا نہیں تھا، تو لیکن میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے گزروں اور اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل نہ کروں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ ان کا عشق تھا۔ حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو جمعے کے خطبے کے دوران کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ۔
تو عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں جوتیوں پر بیٹھ گئے. یعنی اتنی اطاعت اور اتنی اتباع کا جذبہ کہ عقل انسان کی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ حضور نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. حضور نے اندر جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، لیکن ان کے کان میں چونکہ آواز پڑ گئی کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں جوتیوں میں بیٹھ گئے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ آگے آپ آ جائیں. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے. میں آپ کو کیا واقعات سناؤں، اس وقت جتنی باتیں میرے ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میں ایک صحابی ہیں غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بیٹھے اور وہاں پہ مسکرانا شروع ہو گئے. تو باقی جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کو مسکرانے کا موقع تو اس وقت نہیں تھا، تو آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے ایک مرتبہ حضور کو یہاں پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور حضور یہاں پر وضو کرنے کے بعد کسی بات پر مسکرائے تھے، تو میں نے کہا میں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نبی کی اس سنت کے اوپر بھی عمل کر لوں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک معیار ہمیں سیٹ کر کے دیا ہے کہ بھئی اگر تم عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہو نا تو اس کا یہ پھر معیار ہے، یہ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. اس سٹینڈرڈ پر آؤ گے تو سمجھا جائے گا کہ ہاں بھئی واقعی تم عاشق رسول ہو، وگرنہ صرف کھوکھلے دعوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ حبش کے رہنے والے تھے. اب یہ جو حبشی جو ہوتے ہیں حضرات، ان کے بال جو ہوتے ہیں وہ کرلنگ والے ان کے بال ہوتے ہیں. تو وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بال رکھنے کی سنت تھی وہ یہ تھی کہ حضور کے بال سیدھے ہوا کرتے تھے اور یہ کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے، جنہیں آج کل ہم کہتے ہیں نا زلفیں رکھنا. تو اس طرح کے بال حضور کے ہوا کرتے تھے اور اکثر درمیان میں مانگ بن جایا کرتی تھی، درمیان میں سینٹر میں. تو ان صحابی کو بڑا شوق تھا کہ جیسے حضور کی مانگ درمیان میں ہوتی ہے میں بھی ویسی مانگ بناؤں، لیکن بال ان کے کرلی تھے اس لیے وہ مانگ بنتی نہیں تھی. وہ بیچارے بڑا اپنا سر کو گیلا کیا کرتے تھے اور مانگ بنا لیتے تھے، لیکن جیسے ہی بال خشک ہوتے تھے وہ پھر ویسے ہی کرلی ہو جاتے تھے. تو ان کی ایک دن کو کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آیا، انہوں نے جناب وہ گرم سلاخ اٹھائی اور اپنے سر میں یہاں پہ گرم سلاخ لگا لی کہ چلو مانگ نہ صحیح مانگ جیسی تو بن جائے گی. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی آپ کو تکلیف اور اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت آ جائے اور ان کے ایک طریقے کے اوپر عمل ہو جائے، اس کے سامنے اس تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو کر کے دکھائے؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جی بس سال میں ایک مرتبہ مجلسیں کروا لو، بس ٹھیک ہے جی ہمارا جو ہے نا وہ عشق رسول کا کھاتا پورا ہو گیا. چوری کی بجلی استعمال کرو، عشق رسول کا کھاتا پورا ہو گیا. ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا سوچ لو، دعویٰ بہت بڑا کر رہے ہو، سوچ لو. نے کہا جی بڑا سوچ سمجھ کے میں نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا پھر مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی جو شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اور اس کی محبت بھی سچی ہے تو پھر اس کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، اس کو ابتلا میں مبتلا کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا دعوے دار بھی ہو اور محبت بھی کرتا ہو اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آزمائش نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی اور صحابیہ میاں بیوی ہیں، بڑی محبت ان دونوں کے درمیان میں اور بڑی پرسکون ان کی زندگی گزر رہی. تو ایک رات شوہر کو پیاس لگی تو اس نے بیوی سے پانی مانگا تو بیوی نے پانی پلا دیا. تو شوہر بڑا خوش ہوئے، گرمی تھی اور ٹھنڈا پانی اس وقت میسر ہوا. وہ اتنا خوش ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے طلاق چاہیے. اللہ کی بندی رات کا آخری حصہ اور تجھے اس وقت طلاق کی کیا سوجی ہے؟ اس نے کہا نہیں بس مجھے طلاق چاہیے. وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا میں ایسے تو طلاق نہیں دوں گا، ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہیں میرے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر طلاق کا کیا سوال؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا ایسے طلاق، میں تو کل حضور کی خدمت میں جائیں گے، وہاں جا کر معاملہ پیش کریں گے، پھر حضور جو فیصلہ فرمائیں گے وہ سر تسلیم خم. اب جناب صبح ہو گئی، اب دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں حضور کی خدمت میں. تو راستے میں شوہر کو لگی ٹھوکر، وہ گرے، ان کو چوٹ لگ گئی، خون بہنا شروع ہو گیا. تو بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، ان کی پٹی وٹی کی. میں نے کہا چلو چلیں. شوہر نے کہا چلو چلیں. انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں جانا، واپس گھر جانا ہے.
اللہ کی بندی تو عجیب کام کرتی ہے، ابھی تک تیرا تقاضا تھا کہ مجھے طلاق دو اور حضور کے پاس جا کے فیصلے کروائیں گے، اب تو کہہ رہی ہے کہ جی واپس گھر چلو، ماجرا کیا ہے؟ اور اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے، اس سے پہلے میں ایک دعا کر دوں کہ اللہ ہماری خواتین کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، کہتی بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری زندگی اتنی پرسکون گزر رہی تھی، کسی قسم کی کوئی ہمیں تکلیف نہیں تھی، کسی قسم کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، تو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانی کوئی نہیں تھی، تو مجھے ڈر یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتے، تو اس لیے میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن اب چونکہ آپ کو چوٹ لگی، تکلیف آئی، آزمائش ہمارے اوپر آئی، تو اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالی ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ہماری آج کی خواتین کا کیا حال ہے معذرت کے ساتھ، کہ وہ شوہر سے فرمائشیں عجیب و غریب قسم کی ہیں، جی بھائی کی شادی ہے جی 25,000 روپے کا سوٹ چاہیے، اچھا پھر وہ چچا کے بیٹے کے بیٹی کے نواسے کی شادی ہے جی اس کے لیے مجھے 20,000 روپے کا سوٹ چاہیے۔ الامان الحفیظ، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، لیکن جائز ضروریات کو پورا کرنا، ناجائز ضروریات کو پورا کرنا یہ کوئی شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو گفتگو کا آغاز ہم نے کہاں سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت کا ایک معیار کیا قائم فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے نبی جو ہیں صلی اللہ تعالی وسلم ان کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ یہود کو بھی خطاب ہے، مشرکین کو بھی خطاب ہے، نصارہ کو بھی خطاب ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ خطاب زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محبت کے دعوے ایسے کھوکھلے نعرے مجھے پسند نہیں ہیں، اتباع کر کے دکھاؤ، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دکھاؤ، پھر ہم یہ مانیں گے کہ ہاں تم واقعتاً اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تمہارا صرف یہ نعرہ ہے اور تمہارے صرف یہ دعوے ہیں، اور کھوکھلے نعروں اور کھوکھلے دعووں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اب ان کو سکپ کر رہا ہوں، اور اب ایک دوسرا بڑا اہم مضمون یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو کہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ گویا کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کا طرز عمل قرار دے رہے ہیں کہ یہ کافروں کا طرز عمل ہے۔ بھائی تمہارے اوپر جب ایک پابندی اللہ نے لگا دی ہے تو اس پابندی کے اوپر عمل کرو۔ تمہارے اوپر اگر ایک پابندی لگ گئی ہے کہ بھئی تم نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو پڑھو، تمہارے اوپر اگر ایک پابندی لگ گئی ہے کہ بھئی تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو رکھو، تمہارے اوپر ایک پابندی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کرو، تمہارے اوپر ایک پابندی یہ ہے کہ تم نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا خواتین کے لیے تو اس کے اوپر عمل کرو۔ اس کی مخالفت میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پابندیوں کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ ان نعروں کو اور ان دعووں کو اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو کافروں کا طرز عمل قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی 50 60 70 سال پہلے ایک فتنہ رونما ہوا، اور وہ فتنہ یہ رونما ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، ہم صرف قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی اس لیے نہیں مانتے کہ نعوذ باللہ ان کا ماننا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے۔ ڈاکیہ خط لے کر آتا ہے، پڑھتا کون ہے؟ جس کے لیے خط آیا ہے وہ خود پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا کام تھا خط پہنچانا، حضور نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، اب پڑھ بھی ہم اس کو خود لیں گے اور سمجھ بھی ہم اس کو خود لیں گے۔ یہ ان کا ایک ڈھگوسلہ ہے یا ان کا ایک یہ دعویٰ ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہم صرف قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کے کسی ایک حکم پر بھی عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے، اس کی 20 مثالیں ہیں۔
میں چند ایک صرف مشہور جو بڑی بڑی موٹی موٹی مثالیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہم دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ہر نماز کی رکعات بھی متعین ہے. فجر کی کتنی رکعات ہیں؟ 4. 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں. ظہر کی کتنی رکعات ہیں؟ 12. 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں. اس طرح ہر نماز کی رکعات متعین ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں کہیں 5 نمازوں کا تذکرہ موجود ہے؟ سوال یہ ہے کہ کہیں قرآن کریم میں ان نمازوں کی رکعات کا تذکرہ موجود ہے؟ میری ایک مرتبہ ایک صاحب سے بات ہوئی، اچھرے میں ہیں، ایک سنیارے صاحب ہیں، تو وہ بیچارے ڈی ٹریک ہوئے میں. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، تو جو بھی کسٹمر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اسی موضوع پہ، یعنی ان کا ایجنڈا دیکھیں اور ان کی تبلیغ کا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ تاجر ہے، سنیارا ہے وہ، لیکن جو بھی کسٹمر اس کے پاس جائے گا نا تو اس نے اس سے وہ جی ہمیں تو صرف قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کتنا اچھا نعرہ ہے. وہ غلط بات ہے یہ کہ ہمیں قرآن کے اوپر لیکن اس کے در پردہ سازش کیا چل رہی ہے وہ ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ جی ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو آپ سب کہیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے، واقعتاً ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ قرآن کے اوپر عمل ہمارا تبھی ممکن ہوگا جب ہم حدیث کو ساتھ ملائیں گے تو بات اب مکمل ہو گئی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ہمیں صرف قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ اصل وہ ٹکڑا ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو سازش کی گئی. اور شاید آپ کو یاد ہو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جتنے بھی فتنے آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں یا مستقبل میں آئیں گے ان کا سب سے پہلا وار ہی حدیث کے اوپر ہوگا، حضور کی سنت کے اوپر ہوگا. کیوں؟ حضور کی سنت کو کاٹیں گے تو قرآن کٹے گا، حضور کی سنت کو نہیں کاٹیں گے تو قرآن نہیں کٹے گا. تو میری ان سے بات، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں طالب علم بھی ہوں دین کا، تو وہ جی ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے. مجھے تو اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی پتہ تھی اور میں کسی مجبوری کے تحت اس کے پاس میرا جانا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی بالکل اچھی بات ہے، ہمیں تو یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کے اوپر. میں تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ مجھے گھیرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ آگے کون بیٹھا ہوا ہے. تو خیر اس نے مجھ سے کچھ باتیں اس طرح کی شروع کر دیں. میں نے کہا جی میرے چند سوال ہیں، آپ میرے ان سوالوں کے جواب دے دیں. کہتے جی پوچھیں. میں نے کہا آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ہمیں صرف قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال سے امت، پوری کی پوری امت جو اعمال کرتی آ رہی ہے وہ سب غلط تھے؟ کہتا ہاں جی بالکل غلط تھے. میں نے کہا اچھا چلیں یہ بھی آپ کی بات مان لی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی پڑھتے ہیں. میں نے کہا قرآن پاک میں کہیں نماز کا تذکرہ موجود ہے کہ اس طرح پڑھنی ہے، پہلے ثنا پڑھنی، پہلے تکبیر کہنی ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کہتا جی حضور کی سنت سے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے حضور کی سنت آپ تک کہاں سے پہنچی؟ کہتا جی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی. تو میں نے کہا بے وقوف انسان، جس تواتر سے حضور کی سنت تم تک پہنچی ہے اسی تواتر سے حضور کی حدیث تم تک پہنچی ہے. سنت کو تم مان لیتے ہو، حدیث کا انکار کر دیتے ہو. یہ بات ہماری سمجھ میں کامن سینس کی بات ہے نا کہ آپ سنت کو مان رہے ہیں، کس بنیاد پر مان رہے ہیں کہ جی سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ہوئی یہ سنت ہم تک پہنچی ہے، تو حدیث بھی تو سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، سب سے اہم ترین نقطہ، یہ باتیں میں بڑے کام کی آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کام آئیں گی یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی. یہ قرآن میں نے حضور سے سنا ہے، میرے باپ نے سنا، میرے دادے نے سنا، میرے پردادے نے سنا؟ نہیں، یہ تو تواتر کے ساتھ ہم تک نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو جس تواتر کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے اسی تواتر سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، اسی تواتر سے سنت ہم تک پہنچی ہے. یہ کیا معیار ہوا کہ آپ دو معیار تو قائم کر رہے ہیں، ان کو قبول کر رہے ہیں، اور تیسرا جو معیار ہے ماخذ ہے، حدیث ہے، اس کو آپ انکار کر دیتے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ بھئی قرآن ہم نے تو خود سے حضور سے نہیں سنا، حدیث بھی ہم نے خود سے حضور سے نہیں سنی، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے خود سے نہیں دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے، ہم نے تو حضور کو دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہاں پہ. تو ہم کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روضہ مبارک ہے؟
ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ حرم شریف ہے؟ ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے؟ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بات سینہ بسینہ نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، تواتر کے ساتھ نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ تو باقی ساری چیزوں میں تو تواتر قائم ہے، حدیث کے معاملے میں آ کے آپ تواتر کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب وہ آئیں بائیں شاہ نہیں یہ اور وہ اور فلاں نے کہا نا، میں نے کہا میری بات سنو، میں نے کہا تم غلط ہو، وہ مانو یا نہ مانو وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہو تم غلط، اور تم میرے ان سوالوں کا جواب قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتے۔ اور بھی بڑی لمبی چوڑی میری اس سے بات ہوئی تھی، وہ کافی ساری باتیں میرے ذہن سے نکل گئی ہیں، لیکن میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات تبعا لما جئت بہ، میری لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی ملا لیں جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ماں باپ سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے بھی زیادہ جب تک میں تمہارے محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں، بات شاید تھوڑی سی آج 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں، اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ماں باپ کی محبت تو ایک فطری محبت ہے، یا ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور ہر اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا کام آن پڑا ہے کہ ماں باپ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اب ٹکراؤ آ گیا ماں باپ کی محبت کے درمیان میں اور حضور کی محبت کے درمیان میں، اب امتحان شروع ہو گیا کہ میں کس کی محبت کو اوپر لاتا ہوں اور کس کی محبت کو نیچے کرتا ہوں۔ یہ ہے معنی اس حدیث کا۔ اس موقع پہ اگر اللہ نہ کرے میں نے ماں باپ کی محبت کو ترجیح دی اور حضور کی محبت کو ترجیح نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اگر اس موقع پر میں نے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ترجیح دی اور ماں باپ کی محبت کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر یہ مطلب ہوا کہ ہاں بھئی یہ ایمان کامل درجے کا دل کے اندر موجود ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آئے، بڑی پرانی بات ہے، کہتے جی میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتے۔ میں نے کہا داڑھی رکھو۔ کہتے جی ماں باپ کی محبت، میں نے کہا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ناجائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے گی۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے ساتھ گستاخی نہ کرو، ان کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہ ہو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، لیکن جہاں پر ماں باپ غیر شرعی کسی کام کا حکم دے وہاں پر ان کی اطاعت کرنا جائز ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ قائم فرما دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر ان دونوں کاموں سے اعراض کرو گے تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، یاد رکھو کہ پھر یہ تمہارا طرز عمل کافروں والا طرز عمل ہے، اور اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو آج کی ان 2 آیات میں بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے 2 مضامین کا تذکرہ کیا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب ذرا الفاظ کی طرف توجہ کر لیں۔ صفحہ نمبر 129 فرماتے ہیں قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ ان کو کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ کب؟ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب بندہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، ہاں اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ بندہ گناہ بھی کرے، ہٹ درمی کا مظاہرہ بھی کرے اور پھر یہ کہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، نہ، ایسے لوگوں کو آخرت میں جا کر لتر پولا ہوگا۔ ٹھیک ہوگی؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اطاعت نہ کریں، اعراض کریں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔